وزیر اعظم شہباز شریف کا شام میں مقیم پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے اقدامات کا حکم۔ کہا پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بتایا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے شام سے پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ کہا امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ آج اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے ہیں۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے۔ حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ طاہر اشرفی نے کہا کسی کو اپنے لاکھوں طلباء اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی پٹیشن سنے گا۔ اس درخواست میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ حکومت دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل شروع کرے۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فیصل وارڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بش ابھی بھی ایسے حالات بنا رہی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھائیں گے۔ اور اسلام آباد پولیس نے رشوت لے کر نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا۔ آئی جی اسلام آباد نے اے آر وائی نیوز کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ 2 سینئر پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 6 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹیم سرعام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوائے تھے۔ شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا نے بتایا بشار الاسد خاندان سمیت ماسکو میں ہیں۔ مفرور شامی صدر کا زیر زمین عالی شان محل منظر عام پر آ گیا۔ پرآسائش کمرے، جدید ترین سہولیات۔ بشار الاسد کے بھائی کے گھر کے نیچے سے خفیہ سرنگ بھی دریافت ہوئی ہے۔ امکان ہے کہ بشار الاسد یہیں سے فرار ہوئے۔ بشار الاسد کی پرتعیش گاڑیوں کی بھی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر دنیا بھر میں شامیوں کا جشن۔ مشرق وسطی یورپ میں مقیم شامیوں میں خوشی کی لہر۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب لیگ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج نے بفر زون پر قبضہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ مولانا فضل رحیم کا کہنا ہے دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ مدارس رجسٹریشن پر وہی موقف ہے جو وفاق المدارس اتحاد تنظیمات مدارس کا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے۔ انسان ہوں، فرشتے یا جو بھی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری شرائط واضح ہیں، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے، حکومت اپنا ایجنڈا واضح کر دے تو بات ہو سکتی ہے۔ کسی نے ہماری مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے یا نہیں اس کا علم نہیں۔
حکومت بات نہیں کرنا چاہتی، دیوار سے لگانا چاہتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ £190 ملین ریفرنس بشرا بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب ریکارڈ کرا دیے۔ بشرا بی بی نے بیان دیا، کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کے عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ بھی جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اے ٹی سی نے شناخت پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی۔ ریاست کی ذمہ داری تھی شناخت پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی پٹیشن سنے گا۔ اس درخواست میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹ کو دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے آج گوادر کا دورہ کیا۔ تربت، پنجگور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی اصلاحات کا جامع پلان پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ آئین کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکومتیں اور ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ جمہوری آزادیاں سلب کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹریٹ کراچی کے عوام اور قومی اداروں کی نادہندہ ہے۔ ہر حکومت اور حکومتی پارٹی نے کے الیکٹریٹ کی سرپرستی کی۔ پیپلز پارٹی بدترین فسطائیت کے ساتھ صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کراچی اس کا ہدف ہے۔ شہر کی صنعتیں اور کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ اور کاروبار کراچی سے منتقل ہو رہا ہے۔ 54% ایکسپورٹ اور 40% ٹیکس دینے والے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کہیں برفباری، کہیں سرد ہوائیں۔ ملک بھر میں موسم ٹھنڈا ٹھار۔ بلوچستان میں شدید سردی۔ قلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارہ 11 ڈگری پر آ گیا۔ اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ استور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا۔ ملکہ کوہسار میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلباء کو بااختیار بنائیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے۔ مفت آن لائن انٹرپرینورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلباء کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔